اللہ اللہ کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی. اس نے اپنی تنگدستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا فرمایا تو اس نے نکاح پہ نکاح کیا تو اللہ پاک نے برکتوں سے مالا مال فرما دی. اسی قسم کا واقعہ میرے سامنے پیش آیا. میرے پاس ایک بندہ ہے چوتھی شادی کی, پراپرٹی کا بزنس ہے اس کا. اس نے کہا کہ میں بالکل غریب تھا تو شادی کی, اللہ نے برکتوں سے مالا مال کر دی. یہ ہزاروں واقعات اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم, تمہارے جو مرد ہوتے بے نکاح ہیں سب کے نکاح کرو. ان یکونوا فقراء, اگر فقیر بھی ہوں گے تو یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اللہ پاک قرآن میں جب وعدہ کر رہا ہے تو پکا سچا وعدہ ہے. تو الحمدللہ اللہ وعدہ وکان وعد ربی حقا, اللہ کا وعدہ پکا اور سچا. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جس میں شک کرنا کفر ہے, اس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے. تو اللہ کے پکے سچے وعدے کے مطابق الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے اس کو برکتوں سے مالا مال کیا. لیکن اس کی سوسائٹی غلط تھی, دوستیاں غلط تھیں, تو شادی ایک اور غلط راستے, تو وہ بیمار ہو گئے. بیمار اتنا ہوا کہ بس ڈاکٹر نے کہا چھٹی. اس نے کہا یا اللہ میری معاف, توبہ مجھے معاف کر دو. تو اللہ پاک نے اس کے اوپر فضل فرمایا, اس کو نئی زندگی عطا فرمائی. اب اس نئی زندگی میں اس نے کیا کیا, نکاح کیا غریب بے سہارا بے جہیز. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو, پہلے اس نے حرام کا مزہ چکھا تھا, اب جب اس نے حلال کا مزہ چکھا, حرام کا مزہ نہیں مزے کا دھوکہ چکھا تھا. حرام میں تو مزہ ہے ہی نہیں. اگر حرام میں مزہ ہوتا ہے جاپانی اجتماعی خودکشیاں نہ کرتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک میر کو خاص کے بزرگ ہیں ماسٹر رحمۃ اللہ, بڑے اللہ کے ولی ہیں, تبلیغی جماعت میں کئی ملکوں میں گئے. وہ بتا رہے تھے کہ جاپان میں ہم گئے, وہاں ایسے لگتا ہے نوٹوں کی بارش برس رہی ہے اور وہاں پر ہر چیز خوب فراوانی ہے, لیکن پھر بھی وہاں سکون نہیں ہے, لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. بھائی اسلام میں سکون ہے, اسلام میں چین ہے, اسلام میں اطمینان ہے, اللہ کی یاد میں خوشیاں ہیں. دیکھو بھائی اسلام میں صبر کا درس ہے. اب دیکھو کسی کا باپ مر گیا, کسی کی بیوی مر گئی, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, تو اسلام صبر کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے انعامات کا جو وعدے کا وہ بندے کی وہ غم غلط ہو جاتے ہیں, اس کو بھول جاتا ہے سب کچھ. اللہ پاک کی طرف سے سکون اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے. کوئی تھوڑا سا دنیا میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, تھوڑا سا کوئی اتار چڑھاؤ ہوا, تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہوا, مزاج کے خلاف بات آئی تو بس چھٹی, یار یہ کیا زندگی ہے, مرو یار. تو پھر وہ مرنے کے لیے کبھی کسی سلام مارتے تھے, کبھی کہیں مرے پڑے ہوتے تھے. تو حکومت نے کہا بھی تم ایسے کبھی کہاں مرے پڑے ہوتے ہو, راستہ بلاک کر دیتے ہو, تم نے مرنا ہے تو ادھر ہمارے پاس یہ جگہ ہیں, جیسا مرنا چاہو گے منہ مانگی موت تمہیں دی جائے گی. کرنٹ سے مرنا ہے کرنٹ سے مار دیں گے, اور جناب یہ کرنا ہے زہر سے ٹیکہ لگوانا ہے وہ مار دیں گے. تو اس طرح وہاں خودکشیاں ہوتی ہیں, اجتماعی خودکشیاں ہوتی ہیں, تو سکون نہیں. تو اللہ پاک نے حلال میں سکون رکھا ہے, حلال میں خوشی رکھی ہے, حلال میں برکت رکھی ہے, حلال میں خیر رکھی ہے. تو الحمدللہ پھر اس نے حرام کا مزے کا دھوکہ چکھا تھا, اب حلال کا مزہ دیکھا تو اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا. پھر اس نے, اور اس میں پہلے لاکھوں پتی اب کروڑوں پتی ہو گئے. پھر وہ اس میں تیسری شادی کی, تو تیسری شادی میں اور اللہ نے برکتیں عطا فرمائی. اور وہ میرے پاس چوتھی شادی کے لیے اس نے کہا کہ اب مجھے 100% یقین ہے اللہ اس کی برکت سے مجھے اربوں پتی کرے گا. جی ہاں, جو آتی ہیں اپنا نصیب لے کے آتی ہیں, بیویاں اور ان سے آنے والے بچوں کو ہم نہیں کھلاتے, ہم نہیں پلاتے. ہم کون ہوتے ہیں بھائی, ہم تو اپنے کھانے میں ایک ایک قدم میں ایک ایک چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. تو ان کو اللہ کھلاتے ہیں, اور آنے والے بیویوں کو اور ان سے ہونے والے بچوں کو اللہ کھلاتے ہیں. ان کی برکت سے اللہ ہمیں پالتے ہیں. ترزقون وتنصرون بضعفائکم, تمہیں روزی دی جاتی ہے, تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تو بیوی بچے کمزور ہوتے ہیں, ان کی برکت سے اللہ ہمیں کھلاتے ہیں, ان کی برکت سے اللہ ہمیں پلاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر جان, وہ کوئٹہ کے, ان کی ماشاءاللہ 3 شادی ہیں اور 55 بچے تھے. ابھی 2-3 مزید کہہ رہے ہیں, وہ قریب ہیں, تو وہ 57 ہو چکے ہوں گے, 58 ہو چکے ہوں گے. تو ماشاءاللہ وہ خوش ہیں, ماشاءاللہ بہت برکتوں سے مالا مال اللہ نے کر دیا ان کو. اب وہ چوتھی شادی کے لیے فکر مند ہیں, اور مزید بھی انشاءاللہ اللہ کرے وہ 100 تک پورا کریں گے. یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. حضور نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادیاں کرو, زیادہ محبت صحابہ کرام میں 100 بچے ہوتے تھے, بالکل ہوتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کی خدمت اقدس میں رہے, حضور کے گھر میں 10 سال خدمت کی, 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں ماں نے پیش کر دیا, 10 سال خدمت کی. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بہت سارے بچے اور بہت ساری اولاد.
100 के करीब बच्चे तो उनके सामने दुनिया से पर्दा फरमा रहे। तो ऐसा माशाअल्लाह उन्होंने अल्लाह ने बरकत देगा। तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिदुआइकुम। तो हम नियत करेंगे इंशाअल्लाह ज़्यादा शादियाँ करके अल्लाह के ख़जानों से बरकतें लेंगे और गरीब औरतों का सहारा बनने की नियत करें। सिर्फ अपना इसमें वो ना हो, बल्कि इसमें औरतों के सहारा बनने की नियत हो। इस वक्त उन चौकों पर, चौराहों पर जो औरतें खड़ी हैं उनको सब सहारा बनो। मैं देखें इसमें हकीकत है, मैं हमने अभी बहुत सारे लोग देखे हैं हमारे बड़े साहब बड़े नाज़िम इनकी समझ लो कि ये कुछ नहीं, दूसरी शादी उन्होंने की, दूसरी शादी के बाद इनको जो तरक्की हुई ना, नहीं फैक्ट है। मैं तो एग्री, मैं तो पहले एग्री किया, मैंने तो बात की इनसे। हमारे एक सोसाइटी अकबर कौन से वाला है, अकबर भाई शादी, इसने दूसरी शादी जैसे भी भगा ली की, उसने निकाह कर लिया, निकाह किया जी। अब वो मकसद है कि तंग हो गया ना बिल्कुल, जब वो शादी थी उसके बाद उसका 2000 मुझसे लेके गया था, मकसद है कि भगा के ले आया जैसे भी की। उसे शादी की यकीन करें इस वक्त समझ लें कि उसके बाद 25-30 लाख में कर्जा भी कर गया, और उसका जबरदस्त गाड़ी भी उसने ली है, सभी दी साल में सब कुछ ठीक हो, सब कुछ वो मामला उसका तो बरकत लाए। हमारे सोसाइटी में एक दोस्त हैं, वो बिल्कुल गरीब थे, तो हमारे तबलीगी दोस्त बताने लगे कि वो उन्होंने 4 शादियाँ की, चारों एक ही बिल्डिंग में रहती। तो भाई अब उनकी माशाल्लाह फैक्ट्री है इसकी मेडिसिन की, और अल्लाह पाक ने खूब बरकतें बारे निहारे कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें औरतों का भी भला, मर्दों का भी भला, इसलिए सब नियत करेंगे 4-4 शादियाँ करेंगे। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।